یونیورسٹی ٹرپ۔ میری کلاس کی 80% لڑکیاں لیفٹینوں سے اور باقی 20% لڑکیاں کم سے کم کسی تگڑے بیوروکریٹ سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ میں خاموشی سے یونیورسٹی کی 2 سال اپنی کلاس فیلو لڑکیوں کے ہر ہفتے نئے سے نئے اور امیر سے امیر گھروں سے آتے رشتوں کی کہانیاں سنتا رہا، اور ہر بار وہ خود فریبی کے شکار لڑکیاں کلاس میں فخر سے ہم غریب لڑکوں کو ستاتیں یا پھر اپنے دل بہلانے کے لیے بآواز بلند کلاس میں بتاتیں کہ کس طرح ایک اسسٹنٹ کمشنر لڑکے کے گھر والے ان کی منتیں کرتے رہے مگر وہ نہیں مانے۔ احساس کمتری کی ان آخری حدوں کو چھوتی لڑکیوں کے پاس میں کبھی نہیں گیا، اور خاموشی سے یونیورسٹی کے 2 سال کلاس کے سب سے غریب اور خاموش لڑکے کی حیثیت سے گزار دیے۔ ہاں، اگر کسی پہ دل آیا بھی تو میری غربت میرے پیار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی، اور جس پرانی اور کھٹارا بائک پر میں یونیورسٹی 2 سال سے آ رہا تھا، کچھ اس کی حالت دیکھ کر بھی میرا پیار اور اس کا اظہار ٹھنڈ پڑ جاتا۔ یہ یونیورسٹی کے آخری دن اور ہماری آخری لانگ ٹرپ تھا۔ واپسی کی آخری رات سب لڑکے لڑکیاں اپنی اپنی ڈائری پہ ایک دوسرے کو الوداعی آٹوگراف دے رہے تھے۔ میری ڈائری پر ہر لڑکی نے تعزیت کی حدوں کو چھوتی ہمدردی میں میرے لیے دعا کی کہ زندگی میں مجھے اچھی جاب، اچھا گھر نصیب ہو، اور ہاں، جس لڑکی سے کبھی پیار کی بھیک میں دھتکارا گیا تھا وہ لڑکی کچھ شرمندہ سی تھی، اور اس نے آٹوگراف میں لکھا کہ کاش ہمارے فیملی سٹیٹس ایک سے ہوتے تو دنیا میں کیا ممکن نہیں تھا۔ یہ ٹرپ کا اختتامی سفر تھا، آخری لمحات میں آخری سا سفر جس نے 2 سال سے چھپائے تمام راز کھول دیے، مگر تب جب بہت دیر ہو چکی تھی اور سب کے سب اپنے ظرف اور ذات سمیت تولے جا چکے تھے۔ ہمارے ڈین کی اور کلاس کی تمام لڑکیوں کی بے انتہا فرمائش پر ہماری بس ایک اہم سرکاری ادارے کی وسیع و عریض عمارت کے سامنے کھڑی تھی، اور وردی میں ملبوس ایک سرکاری اہلکار مسلسل ہمارے سینئر ترین استاد کی اس بات پہ بےعزتی کر رہا تھا کہ ہم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ اور اسٹاف اس بلڈنگ کے اندر کیسے اور کیوں کر جا سکتے ہیں۔ میں کبھی مر کر بھی نہیں چاہتا کہ جو راز 2 سال تک کسی کے آگے آشکار نہیں ہوا آج ہو جائے، مگر یہ کیا کہ آج سوال باپ جیسے استاد کی عزت کا تھا۔ اور پھر اسی خیال میں نے بس کی سب سے پیچھے والی سیٹ سے اس سرکاری اہلکار کو ایک مختلف لہجے، انداز اور آواز سے بلایا۔ یہ لہجہ اور آواز اتنی مختلف تھی کہ پوری بس نے پیچھے مڑ کر میری طرف حیرت سے دیکھا، اور سوچا کہ جب اتنے سینئر لوگ کوئی بات نہیں منوا سکتے تو مجھے آخر کیا سوجی ہے اپنی بےعزتی کروانے کی۔ قربان جائیے ان اہلکاروں پر جو شکلوں، لہجوں اور انداز کو سیکنڈوں میں پہچان جاتے ہیں۔ وہی بدتمیز اہلکار تقریباً دوڑتا ہوا آیا اور بآواز بلند کہا، یس سر۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ یہاں ایڈجوٹنٹ صاحب کون ہیں، اور پھر اس کے کچھ دیر بعد کے مناظر کچھ اس طرح کے تھے کہ ایک پروٹوکول تھا، سلوٹ تھے اور ایک حیرت تھی جو کلاس کے ہر لڑکے اور خصوصاً لڑکیوں کے چہروں پر تھی۔ مجھے ان ہمدردیوں سے نکل کر محبتوں میں تبدیل ہوتی شکلوں سے آج کوئی سروکار نہیں تھا کہ ظرف اور ذاتیں آزمائی جا چکی تھیں۔ پچھڑتے ان لمحوں میں ملنے کو اور نام و منصب کے مرہون پیار کرنے کو اب بہت دیر ہو چکی تھی، اور ویسے بھی چند دنوں میں مجھے واپس اپنی یونٹ جوائن کرنی تھی، اور میری 2 سال کی اسٹڈی لیول بھی پوری ہو چکی تھی۔